بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی ذمہ داریاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ ان میں آج محتمم صاحب کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری وہ ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام۔ حضرت محتمم صاحب کی ذمہ داریاں جو ذکر کی جاتی ہیں، در حقیقت وہ اس عنوان سے کہ اصلاً یہ ذمہ داری محتمم صاحب کی ہے کہ وہ ان شعبہ جات کو دیکھیں اور اس کے اپنے ماتحت جو ان کے اعوان و انصار ہیں، مثال کے طور سے ناظم اعلیٰ ہیں اور ناظم تعلیمات ہیں اور دوسرے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے ذریعے اس ذمہ داریوں کی تکمیل ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، سب سے اہم ترین اور بنیادی چیز اور خارجی اور دیکھنے والی چیز جو ہے وہ ہے صفائی ستھرائی۔ یہ محتمم صاحب کی بہت ہی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ میرا جو ادارہ ہے وہ ہر لحاظ سے صاف ستھرا ہو۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بنیادی فرق جو ہمارے علماء کے درمیان اور ہمارے عوام الناس کے درمیان بھی اور یعنی ان کے ذہنوں میں ہے، یعنی ہمارے جو علماء ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اس بات کا فرق نہیں ہوتا، ہمارے عوام میں بھی اس بات کا فرق نہیں ہوتا کہ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ گندگی اور چیز ہے، سادگی اور چیز ہے، سلیقہ مندی اور چیز ہے اور بد سلیقہ مندی جو ہے وہ اور چیز ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے۔ ہمارے ہاں گندگی اگر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے اس کو سادگی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جبکہ گندگی سادگی نہیں ہوا کرتی، گندگی ہوا کرتی ہے۔ صفائی ستھرائی اس کی ضد ہے اور صفائی ستھرائی ایک الگ چیز ہے، یعنی مخالف ہے، اور گندگی الگ چیز ہے۔ ہمارے جو ادارے ہوا کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس کی بنیادی فرق کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے ہاں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ دیکھیں، یہ ایک بنیادی چیز ہے اور یہ ایک چیز ایسی ہے جو ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، دیکھنے والی ہوا کرتی ہے، دکھتی ہے، ہر ایک آدمی اس کو دیکھتا ہے۔ ایک بہت بڑے ایک دینی ادارہ جو 1952 سے قائم ہوا ہے کہ دارالافتاء میں اس بندے کی حاضری ہوئی، وہاں کے دارالافتاء میں بندے کی حاضری ہوئی تو اس دارالافتاء میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور وہ بہت بڑا ہمارے پاکستان کا دینی ادارہ ہے، لیکن اس دارالافتاء میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہاں کے دارالافتاء کے جو بڑے رئیس دارالافتاء تھے، انہوں نے جب اس بات کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس بات کو یہی سمجھا اور ساتھ ساتھ یعنی مجھ سے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ ہم لوگ تو دیہاتی لوگ ہیں اور ہم لوگ تو جو ہے سادہ لوگ ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سادگی اور یہ دیہاتی جو ہیں، ان کے لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو۔ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، گندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں آدمی بیٹھتا ہے وہ جگہ صاف ستھری ہو، اچھی ہو، آرام دہ ہو، بیٹھنا انسان کے لیے ممکن ہو سکے۔ فرش پر اگر بیٹھنا بھی ہو تو فرش بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہلکی سی توجہ دی جائے، ہلکا سا تھوڑا سا اہتمام رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں ہمارے استعمال کی تمام چیزیں اچھے انداز سے صاف ستھری ہو سکتی ہیں۔ اس میں مسجد ہے، اس میں درس گاہیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مطعم ہے، اس میں مطبخ ہے، اس میں دارالاقامہ ہے اور دارالافتاء ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے واش روم ہیں، ہمارے حمامات ہیں۔ یہ تمام جگہیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمارے دینی ادارے کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کے لیے صفائی ستھرائی کا انتہائی معیاری انتظام ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدبو نہ ہو،
کسی بھی قسم کی بدبو نہ ہو۔ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کی احادیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں ان چیزوں بدبوؤں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہسن اور پیاز کھانے کے سلسلے میں جو احادیث پاک وارد ہوئی ہیں، یا حضور علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہمارے دینی ادارے ہیں جو کہ احادیث شریفہ کی روح سے یہ آسمان پہ رہنے والوں کو یہ چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کتنا اعلیٰ اس کا مرتبہ ہے اور کتنا اعلیٰ اس کے دنیاوی اور اخروی احکامات ہیں، لیکن صفائی ستھرائی بالکل نہیں ہوا کرتی۔ دیکھیں سادگی الگ چیز ہے، پلستر بھی نہ ہو، اس میں ٹائل بھی نہ ہو، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ ایک ڈھانچہ ہو، لیکن ہو صاف ستھرا، اور بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو اور نماز پڑھنے کی جگہ اچھی ہو، اور اتنی زیادہ اس میں گندگی نہ ہو کہ ان کی جگہوں سے بدبو آنا شروع ہو جائے۔ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی درسگاہیں، ہمارا جتنے بھی دینی ادارے کا ایک ایک جز، ایک ایک حصہ ہے، اس میں درسگاہیں بھی ہیں، اس میں مسجد بھی ہے، اور اس میں دارالاقامے بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ مطبخ بھی ہے، مطعم بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ واش روم بھی ہیں۔ ان تمام کے اندر کسی بھی قسم کی ایک ادنیٰ سی بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے، بدبو زائل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ مسجد جو ہے اور یہ جتنی بھی جگہ ہوتی ہیں یہ کھلی اور ہوادار ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی بدبو کا اس میں کوئی گزر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خاص طور سے واش روم ہیں، حمامات ہیں اور دارالاقامے ہیں، ان کے اندر بھی کسی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام فرشتوں کی گزرگاہیں ہوتی ہیں، یہ تمام ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں کہ جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمت اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، انہی کے درمیان یہ ساتھ یہ تمام چیزیں بنی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسجد اور درسگاہوں کے ساتھ ہی دارالاقامے کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، واش روم ہوتے ہیں اور دوسرے تمام جو ادارے ہیں وہ تمام ارد گرد ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی تکلیف ہوگی، انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جس چیز سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی یہ جگہ ہیں اس میں ایگزاسٹ فین کا استعمال کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہواؤں کا گزر ہو اور کسی بھی انداز سے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بدبو یا کسی بھی قسم کی صفائی ستھرائی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اس میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس بات کا بہت زیادہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی ہماری درسگاہیں اور ہمارے یہاں جو مسجد ہے ان تمام میں دھونی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگربتی ہمارے ہاں ہوتی ہے عام طور سے، اگربتی ہے، عود ہے یا بخور ہے یا مختلف قسم کے اس سلسلے میں جو خوشبوئیں ہوا کرتی ہیں، تو ہر روز ایک درمیانے وقت میں اس میں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ فرشتوں کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں ہمارے جو ادارے کے، جیسا کہ مطبخ ہے اور مطعم ہے خاص طور سے، اور مدرسے کی درسگاہیں اور واش روم ہیں، ان سب کے اندر بھی اہتمام ہونا چاہیے، صفائی ستھرائی اعلیٰ معیار پر ہونی چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، جب ہمارے دینی اداروں کو دیکھتے ہیں اور ہماری یعنی صفائی ستھرائی کو دیکھتے ہیں تو ہم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے اپنے طور سے تو اپنی رقم جو ہے وہ لوگوں کو دینی ہوتی ہے، تو بامر مجبوری تو وہ ہمارے اداروں میں آتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً ان کا رویہ دیکھا جائے اور ان کے تاثرات دیکھے جائیں تو ان کے تاثرات اس قابل نہیں ہوا کرتے اور طبیعتیں یہ گوارا نہیں کر رہی ہوتی ان کے باہر کے لوگوں کو کہ وہ آ کر ہماری جو ادارے ہیں ان میں وہ بیٹھ بھی سکیں۔ دیکھیں اس چیز کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ طالب علموں کے اوپر بھی اسی چیز کا اثر پہنچتا ہے، وہ بھی گندگی میں بیٹھنے اٹھنے کے عادی بن جاتے ہیں اور ان کا مزاج بھی آگے چل کے یہی بن جاتا ہے۔ اس میں غلطی بھی ہمارے دینی اداروں کی ہے، ہمارے بڑوں کی ہے کہ ہم نے ان کو جو پروان چڑھایا وہ گندگی میں اور صفائی ستھرائی نہ ہونے پر، تو ویسے ہی مزاج ان کا بن جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی الگ چیز ہے، سادگی الگ چیز ہے،
اور گندگی الگ چیز ہے۔ سلیقہ مندی کسی اور چیز کو کہتے ہیں، بد سلیقہ مندی کسی اور کو کہتے ہیں۔ ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ہر ایک چیز کی تعریفیں ہیں۔ دیکھیں اس طریقے سے مطبخ ہم نے کئی جگہوں پر یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت بڑے بڑے اس میں ظاہر ہے کہ مطبخ ہوا کرتے ہیں۔ مطبخ میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوا کرتی ہیں جہاں پر اجناس مختلف قسم کے رکھے جاتے ہیں، اور اس وقت اس میں آدمی کا گھسنا یا آدمی کا وہاں پر بیٹھنا یا وہاں پر کھڑے ہونا یہ محال ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں کی صفائی ستھرائی بالکل نہیں ہوتی۔ مطبخ کو اگر دیکھا جائے تو مطبخ خاص طور سے ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہاں پر صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہوا کرتا۔ جہاں پر کھانا پکتا ہے وہاں پر مکھیوں کا، وہاں پر اور دوسرے حشرات الارض کا بہت زیادہ گزر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے، یہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اپنے لیے ہر آدمی کبھی بھی یہ اچھا نہیں سمجھتا کہ میں مکھیوں کے درمیان یا کسی اور جو ہے وہ حشرات الارض کے درمیان کھانا بناؤں۔ بہت ہی زیادہ اس آدمی سے یعنی ان باتوں سے طبیعت کو گھن آتی ہے، الجھن ہوتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر مطعم کہ جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مطبخ اور مطعم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مطعم کے اندر بھی اس چیز کے اوپر بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا اعلیٰ معیار ہو، اور مدرسہ ہے اور مدرسے کی درسگاہیں ہیں اور مدرسے کے راستے ہیں اور اس قسم کے مدرسے کے واش روم ہیں، ان تمام چیزوں ان تمام جگہوں کا بہت ہی زیادہ اعلیٰ معیاری طور پر صفائی کا اہتمام ہو، اور اس کے لیے آدمی ہوں بر وقت جو کہ دن میں کئی دفعہ صفائی کرتے ہوں، تاکہ دیکھیں یہ صفائی ستھرائی یہ ہمارا ایک دین کا حصہ ہے۔ جہاں ہم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں پر ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تمام چیزوں کی طبیعت کے اوپر اثر پہنچتا ہے، طالب علموں کی صحت پر اس کا اثر پہنچتا ہے۔ ہر آدمی کے اوپر ہر آدمی کی صحت جو ہے وہ پاکی ناپاکی صفائی ستھرائی کے اوپر موقوف ہوا کرتی ہے، اور اچھی پڑھائی اور اچھے خوشبودار ماحول میں اگر آدمی پڑھے تو اس کے معاملات اور اس کا اثر اور ہوا کرتا ہے، اور جو دوسرے معاملات ہوا کرتے ہیں اور اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دھونی وغیرہ کا اہتمام کریں، اگر بتیوں کا اہتمام کریں، خوشبوؤں کا استعمال کریں، تو اس سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، دماغ بھی اچھا ہوتا ہے، اور کم اور زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ادارے والے وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس میں خرچہ بہت ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، جو بنیادی خرچہ ہے وہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے، جبکہ یہ بھی بنیادی خرچہ ہے۔ جیسے ہمارے کھانے کا اہتمام ضروری ہے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام ضروری ہے، ایسے ہی ہمارے ہاں خوشبوؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ خوشبوؤں سے انسان کا دل و دماغ تر و تازہ رہتا ہے، اور اس سے دماغ اور حافظہ بڑھتا ہے، اور اس سے انسان کی طبیعت بڑی فریش رہتی ہے اور اپنے کام کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ اور جہاں یہ تمام چیزیں نہیں ہوا کرتی پھر طلبہ انہی چیزوں کے عادی بن جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوا کرتی، ان کے مزاج کے اندر گندگی بیٹھ جاتی ہے، اور یہ گندگی پھر جب وہ کسی جگہ کے استاد بنتے ہیں یا محتمم بنتے ہیں تو پھر یہ گندگی کا یہ مزاج یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے اداروں میں اس بات کا بہت شدت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی اعلیٰ معیار کی ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔